الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اے اللہ کے رسول، تجھ پر درود و سلام ہو، اور اللہ کے حبیب تمہاری آل پر اور صحابہ پر بھی درود و سلام ہو۔ ناظرین و سامعین، آپ سب بہن اور بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ جل شانہ کی حفظ و امان میں اور اللہ تعالیٰ کی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ ناظرین و سامعین، آج میں آپ کو ایک ایسا مجرب وظیفہ بتاؤں گا کہ آپ شعبان کے مہینے میں یہ وظیفہ کر کے اپنی دعاؤں کو قبول و منظور کروا سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ نے شعبان کے مہینے میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے 21 شعبان سے لے کر 30 شعبان کے درمیان آپ کسی بھی وقت اور کسی بھی دن یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی حاجتیں، اگر آپ کی دعائیں، اگر آپ کی خواہشات بہت زیادہ ہے تو آپ 21 شعبان سے لے کر 30 شعبان تک روزانہ کی تعداد میں بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی ایک ہی حاجت ہے، اگر آپ کی ایک ہی دعا ہے، اگر آپ کی ایک ہی خواہش ہے تو آپ ایک ہی دن وظیفہ کر کے اپنی دعاؤں کو قبول و منظور کروا سکتے ہیں۔ شعبان کا مہینہ پھر سال بعد آئے گا، آپ کو یہ موقع مل رہا ہے آپ کی دعاؤں کی قبول و منظور کروانے کے لیے۔ آپ یہ وظیفے کریں تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ شعبان کا مہینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں بھی آپ کو ایسے کے وظیفے ملتے رہیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے بھائیوں کو ملتا رہے۔ جی ناظرین و سامعین، اب ہم چلتے ہیں اپنے وظیفے کی جانب۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کی گزارش کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر کمنٹس میں ڈن لکھ دیجئے، کیونکہ اس کا ثواب مجھے بھی مل جائے گا اور آپ کو بھی مل جائے گا۔ جی ناظرین و سامعین، ہم اکٹھے مل کر درود پاک کا ورد کرتے ہیں ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر آپ نے بھی درود پاک کا ورد کر لیا ہے تو کمنٹس میں ڈن لکھ دیجئے۔ جی ناظرین و سامعین، آپ کو وظیفہ کرنے سے پہلے پاک صاف کپڑوں کی ضرورت ہے، آپ کو پاک صاف رہنے کی ضرورت ہے، آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین و سامعین، ظہر کی نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اگر آپ ظہر کی نماز نہیں پڑھتے تو آپ کو ظہر کی نماز پڑھنی پڑے گی، اور ظہر کی نماز کمپلیٹ ادا کرنے کے بعد، پوری ادا کرنے کے بعد آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ نے 2 نوافل ادا کرنے ہیں صلاۃ الحاجت کے۔ آپ نے یہ نماز بھی ویسے ہی پڑھنی ہے، بس آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں نفل ادا کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، میں اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یا کرنے کے بعد میں اپنی اللہ کے لیے دعا مانگوں گی تو میری انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول و منظور فرمانا شروع کر دیں گے۔ آپ کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعائیں مانگنی ہیں، جتنی بھی آپ مانگ سکتے ہیں۔ آپ روزانہ کی تعداد میں بھی کر سکتے ہیں، یہ جو 21 دن سے لے کر 30 دن تک، آپ ان دنوں میں صرف اور صرف ایک دن کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ نے باوضو ہو کر جائے نماز پر بیٹھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ 2 نوافل ادا کرنے اپنے صلاۃ الحاجت کے، اور جب آپ نے دعا مانگنی ہے تو دعائیں آپ نے ایسی مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں۔ آپ کو میں دعاؤں میں ہی ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ آپ کی دعا قبول و منظور ہو جائے گی۔ جب آپ نے 2 نوافل ادا کر لیے صلاۃ الحاجت کے، تو آپ نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں تو آپ نے اول اور آخر ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ کا ورد کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 6 مرتبہ پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسے آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے، جو کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں مشکل وقت میں یہ دعا پڑھی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے ان کو باہر اللہ تعالیٰ نے نکلوا دیا تھا۔ میں پھر ایک بار ریپیٹ کر دوں، آپ کو سمجھ آ جائے۔ وظیفہ غور سے سنا کریں تو اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ نے اول اور آخر ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 1 مرتبہ اپنے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور آپ نے 6 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کرنا ہے،
اور بعد میں آپ نے دعائیں اپنی مانگنی ہیں جو آپ کی دعائیں ہیں۔ کم از کم ایک دعا لازمی مانگے اور ایک سے زیادہ مانگے، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ پہلے اپنی ایک دعاؤں کو قبول و منظور کروائیں۔ ایک دعا جب آپ کی قبول و منظور ہوگی تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ میرا اللہ میرے سے راضی ہو گیا ہے، میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں، تو پھر آپ دعا کا سلسلہ آگے جاری رکھیں تو انشاءاللہ آپ کو اس سے اللہ تعالیٰ ساری آپ کی دعائیں قبول و منظور فرمانا شروع کر دیں گے۔ اللہ پاک آپ کی اولاد کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کے ماں باپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اللہ پاک آپ سب فیملی کو خوش رکھے۔ اگر آپ کو کوئی اور وظیفہ چاہیے تو آپ کامنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو میں کامنٹس میں ضرور وظیفہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ اب تک اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔